لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدق رسول الله الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا شفاء المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا معلمنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مرشدنا يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر حضرات علماء کرام بالخصوص جانشین معین ملت حضرت استاد علامہ شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب نقشبندی رضوی نور اللہ قدر ان کے جانشین اور ان کے فیضان کے قاسم محترم مکرم حضرت علامہ مولانا محمد فضل عثمان صاحب اطال اللہ عمرہ بانی محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشد صاحب سلطانی دامت برکاتہ العالیہ جمیع اساتذہ کرام محترم مکرم استاد القرآن جناب قاری محمد ادریس صاحب استاد القرآن جناب قاری محمد محمد صاحب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب اور علامہ اشفاق صاحب اور صوفی عباس صاحب جناب صوفی عبدالرزاق صاحب جناب صوفی محمد یوسف صاحب اور قاری صاحب کے صاحبزاد گام جناب قاری عمر فاروق صاحب طاہر فاروق صاحب طیب صاحب اور دیگر مقتدر علماء کرام برادران اہل سنت یہ خوبصورت موقع ہے کہ دستار فضیلت کا اہتمام کیا گیا اور یہ مدرسہ نور القرآن ملحق جامع مسجد فیصل یہ اس کی انتظامیہ اور معاونین اور خطیب اور استاد یقینی طور پر دیا تبلیغ کے مستحق ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں مدارس دینیہ کے قیام کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی. یہ امپورٹڈ نظام تعلیم میں فار کے اور میکانوی
ہمارے نظام تعلیم کو انہوں نے ریپلیس کر کے ہماری انہوں نے جڑیں کمزور کر دی. یہ آج سے تقریباً 150 سال قبل اندازہ جب یہ نظام یہ 100 سال 1857 تقریباً اتنا بن جاتا ہے. جب یہ لارڈ میکالے نے اپنا نظام تعلیم دیا اور اس کو مسلمانوں کے نظام تعلیم کی جگہ پر لانچ کیا گیا تو اس وقت ان کے سامنے جو مقاصد تعلیم کے وہ یہ کہ آنے والی نسلیں وہ انگریز کی فکر سے مغلوب ہو اور فکری طور پر انگریزوں کے غلام ہوں، اور جو لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہمارے اکابرین ان کو انہوں نے تحقیق کر دیا، ہزاروں علماء کی شہادتیں ہوئی. اور اب یہ جو مدارس دینیاں کچھ نہ کچھ یہ کچھوے کی چال ہی کہوں گا یونیورسٹیز کے مقابلے میں یہ کچھ رینگ رہے ہیں، ان کا بھی وہ گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. یعنی اس وقت جو مدارس دینیہ کے حوالے سے مدارس دینیہ رول بیک ایجنڈا ہے، اس کے تحت آلات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ دینی مدارس میں کام کرنا خاصا مشکل بنا دیا گیا. اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ یہاں پر کوئی بندہ آپ کو لوکل دین پڑھانے والا سمجھانے والا خطیب اور امام میسر نہیں ہوگا. ہم یہ خیالی گلا نہیں. اگلے دنوں میرے پاس ایک نوجوان ہے ابو ظبی سے، کہنے لگا پوری یہ ابو ظبی کے ساری مساجد میں ایک خطیب بھی لوکل نہیں ہے، امپورٹڈ ہے. کچھ بنگلہ دیش کے ہیں، کچھ مصری ہیں، وہ پہلے شام کے تھے، وہ پاکستان کے ہیں. امام بھی نہیں ہے، مؤذن بھی نہیں ہے. ان کے نظام تعلیم نے ان کے اندر عالم بننے ہی نہیں دیا. اب اس کے مقابلے میں دیکھیں اگر 100 سال تک یہی سلسلہ رہا تو اسلام کا دفاع کرنے والا کون ہو؟ یہ جو علماء سینہ سپر ہو کر اس نظام کے سامنے ابھی جو کھڑے ہیں، اور اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہے، دیگر ہمارے اکابر ہیں، یہ بڑے قابل داد اور قابل تحسین ہیں. اور دیکھیں نا دینی مدرسہ بنانا ہو تو اس کے لیے کتنے وہ پابندیاں ہیں، اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، رجسٹریشن نہیں ہوگی، اس کے لیے ہر قسم کی وہ جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری بھی کریں، پھر بھی اس کے لیے اتنی وہ اس کے لیے وہ اپنے شرائط ہیں اور اتنی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پناہ. اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ کوئی اسکول کھولنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بے حیائی کا اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ آپ کو تو باقاعدہ سپورٹ بھی کیا جائے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ مسجد کا امام سربراہ مملکت ہوتا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت بھی تھے، اور جامع مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب بھی تھے. اسلام کا عروج تو اسی طرح ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سربراہ مملکت بھی ہیں، جامع مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب بھی ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑی خانقاہ اور سب سے بڑے آستانہ کے وہ سجادہ نشین بھی ہیں. اسلام کا تو یہ نظام ہے، لیکن آپ وہ ہم سے یہ نظام چھیننا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ مجھے نہیں اس سے سروکار یہ مدرسہ کتنا چھوٹا ہے، یہ جتنی میں مسجد ہے نا یہ غار ہرا سے پھر بھی بڑی ہے. حضرت یہ مسجد غار ہرا سے بڑی ہے. دنیا کا پہلا مدرسہ وہ صرف غار ہرا تھی. اسلام کا پہلا مدرسہ غار ہرا تھی جس میں پہلی وحی آئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور دنیا کے سارے مدارس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سینہ اقدس سے جن کو فیضان مل رہا ہے، یہ سارے کے سارے مدارس یہ مدرسہ حرا کی اولاد اور ذریت ہے. اور مدرسہ حرا کے پہلے استاد وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، مخلوق کر کے بھی کہہ سکتا ہوں
کہ اور اس میں پہلے پڑھنے والے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یوں کر کے کہیں جس طرح کے قرآن کہتے ہیں علّمَ کما لم تکن تعلم، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ دنیا کا یہ دین اسلام کا پہلا استاد خود رب العالمین ہے، اور اس دین کے پہلے شاگرد خود سید الانبیاء والمرسلین، اور دنیا کے پہلے حافظ وہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں اج کل نا یہ بھی ایک عیب ہے، اور جی ویکھو جی دنیا دا اج کل ماڈریٹر دے دنیا دا جی کچھ ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں، قرآن حفظ لا دیتا ہے، قرآن حفظ نال کی ہوئے دا دین سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام خود قرآن کریم کے پہلے حافظ ہیں، اور ساری چاروں خلفائے راشدین یہ حافظ قرآن تھے، اور انصار میں سے کئی ہزار صحابہ پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اس سے ٹیلنٹ ضائع نہیں ہوتا، اس سے امت کو ٹیلنٹ ملتا، اس سے ٹیلنٹ پیدا ہوتا۔ قرآن کریم یہ انسان کی عزت اور مرتبے کو اور اس کی فکر کو جلا دیتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے، بڑھاتا، نور بخشتا۔ اور قرآن کریم کی جو امت پر بنیادی حقوق ہیں، آج ہمیں اس سے یہ جان بوجھ کر اس سے ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف چینلوں پر مختلف قسم کے ہمارے اسکالرز، اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے بالکل آری، اور انگریزوں کی تعلیم کے ایجنٹ بن کر ان کے افکار امت مسلمہ پر مسلط کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ قرآن امت کو عطا فرمایا، اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ قرآن کا پہلا حق بندوں پر کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا۔ قرآن کریم کا پہلا حق امت پر کیا ہے؟ ایمان لانا۔ بقیہ سارے حقوق اس کے بعد ہیں۔ آج کل کتنے لوگ ہیں جن کے ذہنوں سے یہ قرآن کریم پر ایمان یہ کھرچا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اس دور کے اکابر نے، سیانے لوگوں نے مل کر یہ کتاب لکھ لی تھی، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا تھا، ابو بکر حضرت عمر مشورے دیتے تھے، وہ قرآن کی آیتیں بنتی جاتی تھیں، والعیاذ باللہ۔ اور یہ وہ اعتراض ہے جو مکہ کے کافر بھی کرتے تھے۔ مکہ کے کافر کہتے تھے قرآن کریم میں وہ اعتراضات موجود ہیں، کہتے تھے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہا کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جو صبح و شام لکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ اور لوگ بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں سرکار کی۔ کسی نے کہا کہ یعلمہ بشر، وہ فلاں جو یعنی اپنا نینوی غلام ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ سکھاتا۔ قرآن کریم نے ان کے منہ توڑ جواب دیے۔ اور قرآن پہلا جن میں بغل دن مجھے ایک نوجوان ملا اسلامیہ کالج میں، وہ اپنے گزرنے والا میں پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے کالج میں اسلامیات کے جتنے پروفیسر ہیں سوائے ایک کے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب کوئی نہیں مانی، اور وہ لوگ ہمیں بتائیں گے۔ اور قرآن کریم نے حقوق پہ حقوق دیے نا، میں قرات کے متعلق کہوں گا، مدرسے کی اہمیت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا سب سے پہلے رسول خود اس پر ایمان لائے۔ رسول اپنی رسالت پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا۔ امت کا اس ساری اس امت کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس دین کا یعنی اس دین محمدی کے پہلے مومن خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد والمؤمنون، پھر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا اس کی تصدیق کرنے والے پھر لوگ سارے مومن کہلائے۔ اس پر ایمان لانا، اور یہ ایمان اس کے حوالے سے کچھ یہ باتیں ممکن ہے عرض کروں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پہلا امت پر اس کا حق ہے اس پر ایمان لانا۔
دوسرا حق کیا ہے؟ اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا پوری امت پر باقاعدہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر عائد کیا گیا۔ یہ کہنا کہ قرآن کریم ذرا پڑھنا اسے سمجھنا نہیں ہے، یہ جناب یہ کیا فائدہ دے گا، قرآن کریم کو دنیا کی عام کتاب تو نہیں ہے، یہ سمجھنا اس کا تیسرا حق ہے، آگے پڑھانا اس کا یہ چوتھا حق ہے، عمل کرنا چوتھا حق ہے، پڑھانا پانچواں حق ہے، تعظیم بھی توقیر بھی، یعنی اس کو غالب کرنا، یہ آگے ایک چین ہے حقوق کی۔ رائٹس آف قرآن کی بندوں پر ایک چین ہے، بہت زیادہ حقوق ہے، لیکن یہ قرآن باقاعدہ قرآن کا امت پر حق ہے، اور یہ اتنا آسان حق نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ایویں قرآن پڑھی جاندہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے صفت یعنی الکلام صفت قائمت بذات اللہ تعالی۔ قرآن کلام ہے، اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، اور وہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اس کے لیے نہ حروف ہیں نہ اس کے لیے آواز ہے۔ کلام اورا لحن میں آواز نہیں، ہمیں بزرگوں نے یہ بات یاد کروائی، اس کی کلام کے لیے لحن بھی نہیں، اس کے لیے آواز بھی نہیں، حروف بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے پاک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے اور وہ حروف اور آواز سے بھی وہ منزہ ہے، اسے رب تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انسان کو بولنے کی اور سمجھنے کی قوت عطا فرما دی۔ یہ ہے وحی کا نور۔ اگر وحی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نہ کوئی بول سکتا نہ کوئی سمجھ سکتا۔ یہ محض رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی صفت کو نازل کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اسے بولنے کی قوت بھی، بولنے کی طاقت اور استعداد بھی عطا فرما دی، اور سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی قوت بھی عطا فرما دی۔ اور یہ بہت بڑی وحی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بڑی نعمت نہیں۔ وحی ہی نبی کو غیر نبی سے ممتاز کرتی ہے، وحی سے عالم غیب کے دروازے انسان کے لیے کھلتے ہیں، اور یہ بہت بڑی یہ دولت ہے۔ اور انبیاء کرام کے جو بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی مناسب نبوت قرآن نے ارشاد فرمائے، ذمہ داریاں نبوت کی کام کی کرنا ہے، مسجد خطیب رکھنا ہے تو کی کام کرنا ہے، جمعہ بھی پڑھاوے دا، امامت بھی کرائے دا، صفائی بھی کرے دا، فلاں کام بھی کرے دا، یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جو نبی کی ذمہ داریاں قرآن نے ارشاد فرمائی نا، فرمایا پہلی ذمہ داری کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو قرآن پڑھانا۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی۔ اور اسے یہ نہیں سمجھنا کو بندے کسی کو کہ گرامر آ جائے، منطق فلسفہ آ جائے، نہ صرف نہ بلاغت آ جائے، ادب آ جائے، کوئی حدیث کا استاد بن جائے، تفسیر کا استاد بن جائے تو سمجھتے ہیں اے جڑے بدل استاد نے کی کرن دے۔ یہ میں اس بات کو بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جو بندہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم دیتا ہے، یسر القرآن پڑھاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، صرف بچوں کی نماز کی اصلاح کرتا ہے، صرف نادرہ قرآن پڑھاتا ہے، وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ بھی نائب رسول، وہ بندہ بھی نائب رسول ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ نے یہ قرآن پڑھانے کے لیے، نادرہ حفظ کرانے کے لیے استاد اور رکھے ہوئے تھے، استاد خود پڑھاتے تھے، سرکار خود پڑھاتے تھے۔ وہ بندہ جو دین پڑھا، قرآن پڑھا رہا ہے، وہ بندہ نائب رسول ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ اس شیخ الحدیث سے بہتر ہے جو دنیا کے معاوضے کے لیے قرآن پڑھا، جو دنیا کے معاوضے کے لیے حدیث پڑھاتا۔ اور میں کتنے ایسے استادوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی صرف قرآن پڑھایا، جب وہ قبروں میں تشریف لے گئے تو ان کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اچھا اے جڑے نے اج کل دی جی ماڑے بندے قرآن پڑھتے ہیں غریب امیراں لئی کوئی سکول ہونے چاہیے کوئی ماڈرن قسم کی کلاساں ہونی چاہیے ایئر کنڈیشن قسم کے کمرے میں نا بڑا تعجب ہے قرآن کریم کو پڑھن والے نا ہمیشہ ہی وہ بڑی خوبصورت مسلم شریف کی روایت ہے بڑا سواد اسی تھانویں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماندے حضور دے جڑے قرآن پڑھن والے حضور دے درویش سن انہاں دی مالی پوزیشن کی سی میں تانوں دسنا اور اس روایت کو داتا صاحب نے کشف الموجود شریف وچ بھی نقل کیتا ہے مشکات وچ بھی موجود ہے آپ فرماندے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام دے فقراء صحابہ دی مجلس وچ بیٹھیا سی جلسنا فی انصابۃ من المہاجرین حضور علیہ السلام کے مہاجر صحابہ کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن یہ تھی ان بعضهم لیستتر ببعض من العراء پورے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے صحابہ اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کر چھپ جاؤں سترے عورت کے لیے بندے کا وہ سہارا لیتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک چادر ہوتی تھی میں اسے دے کر اسی کو تہمت بنا لیتا ادھر گردن کے قریب اسے گانٹھ لیتا اور جب چلتا میں اسے پکڑ لیتا نماز کے دوران میں اسی میں نماز پڑھتے صرف ایک کپڑا ہوتا تھا یہ قرآن پڑھنے والے لوگ جو ہیں نا ان کے متعلق ایجنٹ سان میرا خیال ہے کہ سن کو بندہ کہنا چاہیے درویش ہے جی غریب لوگ نے تو سن فخر کرنا چاہیے سن فخر کرنا چاہیے اسی درویش ہے اسی حضور دے دین دے فقیر ہیں ہمارے لیے عزت ہے نبی کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ وہ صورت حال یہ تھی کہ ہم یہ جو صحابہ کی جماعت تھی یہ بیٹھی ہوئی تھی حلقہ کی صورت میں وقارئ یقرأ علینا ایک قاری ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور سب سارے سن رہے تھے اتنے میں کیا ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ پاک سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے فقام علینا نبی علیہ السلام آ کر ہم کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے جب ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا تو قاری چپ ہو گیا نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے تھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ہم سارے اس تلاوت کو سن رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے اے جنہیں فتح حلقے نے نا یہ حدیث اصل ہے اس کے لیے یہ حدیث اصل ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ایک پڑھ رہا تھا ہم اسے سن رہے تھے سن کر اسے تازہ بھی کر رہے تھے یاد بھی کر رہے تھے فرماتے کیا ہوا نبی کریم علیہ السلام ہمارے سینٹر میں بیٹھ گئے فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وسطنا حضور علیہ السلام ہمارے سینٹر میں بیٹھ گئے اور آپ نے یوں کر کے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا قریب ہو جاؤ اور ساتھ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے آپ فرماتے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معهم میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دوں جس اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کے اندر تشریف رکھوں یہ ہیں طلباء اللہ قرآن کریم میں حکم ہوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق الله العظيم رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے عشاء کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا الحمدللہ الذي جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معهم
اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کے اندر بیٹھا کروں، تو میں اے صحابہ، غریب صحابہ، فقراء صحابہ اپنی طرف سے مانا نہیں کر رہا۔ آگے حدیث کا جملہ ہے، یا معاشر الصعاليك المہاجرین، یہ بالکل قرآن اس حدیث پاک کی یہ نص کے مطابق یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے غریب صحابہ، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ رب تعالی نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تمہارے اندر بیٹھا کروں۔ قرآن پڑھنا بڑا چھوٹا کام، بہت بڑا کام۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی یونیورسٹی حفظ کے مدرسے سے بھی درجہ میں مرتبہ میں بلند نہیں۔ حفظ کا مدرسہ، نادرہ کا مدرسہ بہت بڑا مدرسہ۔ میرے حضرت صاحب سید محمد باقر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے، آدھے سن مساجد دے پنڈاں دے امام شمام میاں وغیرہ کوئی نذرانے لینے کسی 100 روپیہ 50 روپیہ، کہ آپ نے لے کے فرمانا میاں جی اے لے لو گھر جا کے اپنی ضرورت پوری کر لیا جائے۔ تے میں فرمانا قاری صاحب اے بندے دین دا بڑا بنیادی کام کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب فرماندے سی اے بندے دین دا بڑا بنیادی کام کر رہے ہیں، جڑے لوکاں نوں طہارت دے مسائل دستے، غسل جنابت دے فرائض دستے، پاک ہون دا طریقہ دستے، لوگاں دی نماز دی اصلاح کردے، نماز جنازہ دا طریقہ دستے، ایمان دستے۔ آپ فرماندے سن علماء دی خدمات اپنی جگہ تے نے، پر اے جڑے سادے بندے جڑے مصیبتاں دے امام تے میاں، اے بڑا دین دا بنیادی کام کر رہے ہیں۔ اگر دین دا بنیادی کام نہ ہوئے، لوگوں نے قرآن ہی نہ پڑھنا ہوندا ہوئے، کون بندہ اگے جا کے نہ سمجھے دا کون؟ قرآن کریم کی جو معنی ہے نا وہ قرات کے تابع ہوتا۔ اگر قرات غلط ملت ہو جائے، معنی غلط ملت ہو جائے گا۔ یہ کتابی شکل میں تو اب قرآن ہمارے پاس میسر ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کے معنی کا تعین قرات کے تابع ہوتا تھا۔ مثلا قل هو اللہ احد، اگر کوئی بندہ اسے جس طرح ہمارا پنجابی کا سٹائل ہے قل واللہ احد، کل کا معنی ہوتا ہے کھائیں، کھائیے، اور قل جو اللہ کی مراد ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ اس کا معنی پڑھیے۔ اگر یہ کہیں لکھا ہوا نہ ہو اور یہ معنی تو لفظ کے تابع ہوتا ہے، قرات کے تابع ہوتا، اگر حفظ والے استاد نہ ہو، قرآن کے استاد نہ ہو، تو معنی کون بندہ سمجھ سکے گا؟ یہ قرات اس کے لیے بمنزل موقوف نہ لے کے مدار ہے، یہ بیس ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو آگے سمجھے گا کون؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی انہوں سمجھنا چاہیے جی انہوں یونیورسٹی کے ناظرے ہوں جی ایک باری ہو گئی تو کافی ہے، نہیں، اور اسے بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کسی یہ کالج جو اپنا ماڈرن سکول کے سامنے سے گزرا تو وہاں پر میں نے بھی یہ سلوگن لکھا ہوا پڑھا تھا، اور یہ کئی سارے لوگ آ کر بولے مجھے کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں جناب ایک ڈاکٹر سے کر نسخہ لکھوا کر لے آؤ، تو اسے روزانہ صبح و شام آ کر پڑھتے رہو تو کیا بندہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم اور یہ ایک ڈاکٹر کا نسخہ یہ دونوں مرتبہ میں تاثیر میں برابر ہے۔ او نادانو، قرآن کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جی جو ہم نے قرآن نازل فرمایا اس کے اندر شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ اور بعض سائنسدانوں نے اس پر تجربے بھی کیے کہ صوفیاء سے کسی بندے نے کسی آدمی نے یہاں سے دم کروایا پانی، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ غالباً یہ جاپان کی بات ہے، تو اس کو کینسر تھا اور لا علاج مرض تھا، تو یہاں پر پانی دم کیا اور اس نے بھیج دیا اور آگے جا کر اس نے استعمال کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے ٹھیک ہوا؟ کہا ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے مذہبی کتاب پڑھ کر تو انہوں نے باقاعدہ اسے اینالائز کیا تو کہنے لگا واقعتاً اس کے اندر ایسے جرثومے موجود ہیں جو اس بیماری کے لیے اینٹی ہیں، تبھی اللہ نے تجھے شفا دی۔ حکیم صاحب مثال دیں جیسے سیال سے ہوتا ہے نا، حکیم صاحب مثال دیں جیسے فرماندے سن اگر کوئی پائپ ہوئے نا اس پائپ میں جو گندی ہوا آ رہی ہوئے، مثلا یعنی اندر کسی ایگزاسٹنگ ہو رہی ہے، اندر کوئی کم ہو رہا ہے، اندر کوئی کیمیکل دا کام ہے یا روئی دا کام ہے یا اور مرچاں دا کام ہے، اس پائپ دے وچوں دے اثرات رہ جاندے ہیں، دوروں نظر آندے ہیں، تے فرماندے جس منہ دے وچوں قرآن لگدا ہے اس منہ دے وچ بھی قرآن دے اثرات رہ جاندے ہیں، ان دے وچ اثرات رہ جاندے ہیں۔ پھر اتھوں اگر پھوک بھی آوے تو اس پھوک دے وچ بھی قرآن دی سمیل تے نور ہوندا ہے۔
قرآن کی سمیل ہوندی اندر بندے نے شفا ہوندی تو لوگوں نے یہ قرآن کریم کو عام بندوں جیسا کلام، بلکہ میں اس پر آپ کی توجہ ادھر وہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر جو مضمون ہے نا وہ تاثیرات بھی اس کے اندر موجود ہے. مثلا آپ یہ نیپولین کے اگر یہ کوئی بک دیکھ لیں آپ، یہ اپنا کل کا یہ تھا اپنا جرمن کو کیا نام تھا ان کا، وہ بہت بڑا جو فاتح ہے ہٹلر، آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، بار بار پڑھیں، کوئی آپ کے اندر نہ جرت پیدا ہوگی نہ کوئی اور چیز پیدا ہوگی. کوئی چیز بھی پڑھ لیں آپ، کوئی یعنی اس کا کوئی فارمولہ دیکھ لیں، پینسلین کا فارمولہ دن کو 100 بار پڑھیں، آپ کے اندر تاثیر نہیں پیدا ہوگی. لیکن قربان جائیں قرآن کریم پر جو اس کا مضمون آپ پڑھیں گے رب تعالیٰ وہ تاثیر پڑھنے والے کے اندر پیدا فرما دے گا. یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ میں نے شاہ شہر کے انڈس کا میں کبھی یہ اس بات کا اظہار کیا ہو. مجھے ایک بزرگوں نے اجازت دی وسیال شریف کے بل واسطہ، یعنی حضرت پیر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، خواجہ فخر الدین صاحب، خواجہ قمر الدین صاحب کے بھائی، ان کی طرف سے مجھے اجازت ملی، ان کے ایک ملنے والے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرے بزرگوں نے مجھے اجازت دی اور آگے انہوں نے مجھے اجازت کی، آگے اجازت بھی دی، اور میں بھی آپ کو یہ اجازت کے ساتھ یہ روایت بھی سنا رہا ہوں، حکایت بھی، اور آپ سب کو یہ اجازت بھی دیتا ہوں. سب کو میری طرف سے یہ حضرت اللہ حضرت خواجہ فخر الدین صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اتنا دکھوں میں گھرا ہوا ہوا، اپنوں نے پرایوں نے اس پر بڑی زیادتیاں کی کہ وہ یوں کہے کہ وہ کہے کہ میں تو دکھوں کے کنویں میں گھرا ہوا، یوں کہہ لے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ کوئی بندہ اتنا دکھی ہو، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہو، کپڑے چھین لیے ہو، اسے کنویں میں دھکا مار دیا ہو اور اسے ماں باپ سے جدا کر دیا ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور وہ واقعتاً حقیقتاً کسی کنویں میں گر گیا ہو، اگر وہ روزانہ سورہ یوسف بعد مغرب تلاوت کرتا رہے، اگر سورہ یوسف کی تلاوت اسے عظمتوں کے تخت پہ نہ بٹھائے تو پھر بات کرتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم میں اس پر استدلال موجود ہے. اے جڑا حضرت خواجہ فخر الدین دا جڑا کلمہ ہے نا، یہ ایمیں بڑی پیچھے ٹیل قرآن دی، نس قرآن دی دا ٹیل ہے. حضرت سیدنا یوسف کریم علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا آپ کو معلوم ہے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، آپ کو پتہ ہے کہ جب تم بے خبر تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ قالوا انك لانت یوسف، جناب آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. قال انا یوسف وهذا اخي، یہ میرے بھائی بنیامین ہیں. قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا، اور فرمایا صرف ہم پر نہیں، انہو من یتق ویصبر، قیامت تک جو بندہ بھی متقی بن جائے، صبر کرتا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، رب تعالیٰ قیامت تک کسی کا بھی اجر ضائع نہیں فرمائے گا. قرآن کے اندر یہ معنی موجود ہے. قرآن کریم یہ پر اثر کلام ہے. اس کے اندر سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، اس کے اندر ظاہری طور پر ابرا کی ہلاکت کا ذکر ہے، ابابیلوں کا ذکر ہے. لیکن آج اگر کوئی بندہ دشمن سے تنگ ہو تو اگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو رب تعالیٰ دشمن کی ہلاکت کی تاثیر آج بھی پیدا فرماتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کسی بندے کو توحید کا نور چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ چاہیے، دنیا کے وسوسوں سے وہ آزاد ہونا چاہتا، بے نیاز ہونا چاہتا، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، رب تعالیٰ اسے اپنی توحید کا نور عطا فرما دے. اگر کوئی بندہ جادو کی کسی جنجال میں پھنسا ہوا معوذتین کی تلاوت کر لے، رب تعالیٰ اسے نجات عطا. یہ قرآن یہ دنیا کی عام کسی متکلم کے کلام کی طرح نہیں، بلکہ اس کے اندر جو مضمون موجود ہے وہ آج بھی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے.
وہ آج بھی اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا، اسے دنیا کے کسی کلام پر اسے قیاس بھی نہیں کرنا۔ اور یہ قرآن کریم تاثیر کا ایک خزانہ، اور یہ صرف جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، میں خود ویسے الحمدللہ درس نظامی پر پڑھتا پڑھاتا ہوں، لیکن مجھے قرآن کریم سے بہت محبت ہے، اور میں روزانہ ریگولر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، قراء کو، علماء کو، سب کو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور ہمارے سارے کا مجدد صاحب سمیت، امام غزالی سمیت پوری امت کے جتنے بھی اصحاب سلوک ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کریم کا قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے جتنے بھی اعمال ہیں فرائض کے بعد، سب سے مؤثر اگر کوئی عمل ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس پر النشر فی القراءۃ العشر میں علامہ ابن جزری علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی، ایک حکایت لکھی، اور اسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء میں بھی لکھا، دیگر کتابوں میں موجود ہوگی۔ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، اور ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے اس جیتی زندگی میں سوائے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی اور کو دیدار باری تعالیٰ نصیب نہیں ہوا۔ خواب میں کسی بندے کو رؤیت باری تعالیٰ یہ ممکن ہے، اور قیامت والے دن اور جنت میں سارے اہل ایمان کو یہ دولت نصیب ہوگی، یہ دولت نصیب ہوگی۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں، غالباً ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دن چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے چاند کو دیکھا نا؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ کیا تمہیں اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جس طرح کہ تم یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس طرح تم سارے کے سارے آخرت میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھو۔ یہ رب تعالیٰ کا دیدار آخرت میں مومنین کو ہوگا، اور دوسری روایت میں یہ کب ہوگا؟ جمعے والے دن۔ جنت چھوئے دا تے جمعے والے دن ہوئے دا۔ عام بندے نے کہنا ہے قرآن کے اندر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ ہونی نہ سورج ہونی نہ پاڑا ہونا ہے۔ اتھے یعنی اگر سورج نہیں ہوگا تو دن رات کیسے بنیں گے؟ جمعہ کیسے آئے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا دورانیہ ہفتے بھر کا دنیا میں ہوتا ہے، جب اتنا دورانیہ گزرے گا تو اس کے اگلے لمحے کو جمعہ کہا جائے گا، اور وہ جمعے والے دن رب تعالیٰ کستوری کے ٹیلے ہوں گے، اہل جنت کو وہاں پر جمع ہونے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ جب سارے اہل جنت وہاں ان ٹیلوں پر جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جس سے ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ گھروں کو جائیں گے تو ان کی گھر والیاں اور انہیں کہیں گی کہ آج کیا ہو گیا کہ تمہارے حسن میں اضافہ ہو گیا؟ وہ کہیں گے آج ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ تو وہ کہیں گے آج تمہارا حسن بہت زیادہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان زیارت کرنے والوں، اپنا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والوں کی دیدار کرنے والوں کا دیدار ان کے گھر والیاں کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں بھی اضافہ کرے گا۔ دنیا میں خواب میں صوفیاء کو یہ رؤیت باری تعالیٰ، اس کے امکان بھی مطلق دلائل بھی ہیں اور واقع بھی ہیں، اور یہ بلا جیت بھی لمبی مضمون ہے، لیکن میں اگلی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو پوچھا، یا رب کیف یقربک العبد؟ این سوال میرے تواڈے لیے بڑے مفید، اے ساڈے بزرگاں نے تے ساڈے نے نہیں آج نا اللہ تعالیٰ دی راہ اج ساڈے واسطے آسان کر کے سن دس دتے۔ پوچھا یا اللہ تیرا قرب کیسے میسر ہے، کیسے میسر ہو سکتا ہے، کیسے ملے؟ یا اللہ تو بندے کو اپنا قریبی کیسے بناتا؟ کیا عمل ہے یا اللہ جو انسان کو تیرا قریب بنا، تیرا قریبی بنا دے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بتلاوت القرآن۔ سمجھنا دور دی گل ہے، عمل اگے دی گل ہے، گل ہے تلاوت دی۔ فرمایا اے احمد بن حنبل جو بندہ میرے قرآن کی تلاوت کرے گا میں اسے اپنا قرب عطا فرماؤں گا۔ اس دور میں اسلام عجم میں پہنچ چکا تھا، انہوں نے سوال کر لیا یا اللہ بفہم او بغیر فہم، سمجھ کے پڑھے تھا ڈاکٹر دا نسخہ ہے، سمجھ کے پڑھے تب یا بغیر سمجھے بھی؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بفہم او بغیر فہم، اے میرے بندے میں بے نیاز ہوں،
جو بھی بندہ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے میرے قرآن کی تلاوت کرے گا میں اسے اپنے قرب سے لگا دوں گا۔ یہ قرآن بن گیا اللہ اور وہ جو ہے نا یعنی آخرت میں کہا جائے گا حافظ قرآن سے قاری قرآن سے اقرا ورتقی کما کنت ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے انسان جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کر اور جنت کے منازل چڑھتا جا اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کر جس طرح کہ تو دنیا میں آپ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ جس طرح کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا تو وہ چڑھتا جائے گا اور جہاں تک اس کی تلاوت ہوگی وہاں جا کر اس کا وہ آخری درجہ ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت میں کہتا ہوں حضرت ویسے سن عام تجوید یہ کتابیں جائے ہی پڑھایا گیا سی ادھر آیا کریمہ نا ورتل القرآن ترتیلا ان دا معنی حضرت علی مشار رضی اللہ تعالی کے حوالے دے نال عام تجوید کی کتاباں لکھے ہے کہ انہوں نے ہر حرف نوں دے حق وغیرہ دے کے نا مخارج صفات دے نال ادا کرنا اے ترتیل ہے۔ حضرت علی مشار رضی اللہ تعالی نے اسی آیہ کریمہ کا دوسرا ہی صرف کا یہ معنی یہ بیان کرتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب تو قرآن پڑھے تو پھر قرآن کو ختم کرنے کی تیری نیت اور ارادہ نہ ہو، آپ بس قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اگر میں چھیتی قرآن پڑھ کے پھر میں ادھر بھی جانا ہے پھر ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے تو پھر یہ ترتیل نہیں ہے، یہ ترتیل نہیں ہے۔ ترتیل یہ کہ قرآن پڑھ پھر قرآن کا ہوگا۔ ویسے وہ میں محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس طرح کی توفیق دی ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں قبر میں چلا جاؤں مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ تو قرآن پڑھ لیا کر، تو پھر اس وقت میں تیز پڑھوں گا کہ میں اور دوسرے کم میں جانا ہے تو اور دوسرا کام تو ہونے کو نہیں ہے، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا تھا تو میں اس میں اپنے سمجھانے کے لیے میں نے یہ قاعدہ بنایا کہ قرآن آرام سے پڑھنا اور قرآن کریم ہمیشہ آرام سے پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن ہمیشہ آپ آرام سے پڑھتے تھے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام سے قرات کے متعلق کسی نے پوچھا ریکارڈنگ تو نہیں تھی لیکن قربان جائیں عربوں کی فضاحت و بلاغت پر، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کس طرح پڑھتے تھے۔ ایک آیہ کریمہ پڑھ کر اتنا آپ درمیان میں وقفہ کرتے جتنی دیر میں وہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت ہوتی تھی، اور ایک ایک آیہ کریمہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے تھے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سرکار اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب تشریف لے آئے بغداد شریف میں، وہ فرماندے نے کہ ساڈے بغداد شریف کے لوگ عراق میں پڑھتے ہیں قرآن اوتے مشہور ہے کہ اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھن دا اے انداز، ان کے انداز جو ہے نا وہ بھی امت میں ابھی تک محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، اسے ادب سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے۔ اے جنہ حفظ قرآن آندا ہے نا وہ بھی ضرور پڑھیا کرو۔ اے میرا قرآن رمضان واسطے نہیں کہ رمضان صرف قرآن پڑھنا ہے، وہ میں نے کبھی رمضان میں قرآن کریم کی وہ جو رات کو پڑھتا ہوں اس کی کبھی تیاری نہیں کی ہے، ہمیشہ بغیر پڑھے سنا پڑھا، لیکن سارا سال قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کریم نو اس واسطے پڑھنا ہے، اے بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن حبل اللہ طرفو بید اللہ و طرفو بید الخلق، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس رسی کا ایک سرا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست اقدس میں تھاما ہوا اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے وہ رسی دنیا میں لٹکا دی ہے اور اعلان کر دیا کہ لوگوں جو اس قرآن کے ساتھ چمٹ جائے گا یہ رسی یہ قرآن اسے اللہ تک پہنچا دے گا۔ سارے پڑھیا کرو، نادر خان بھی پڑھیا کرو، اجنا علی نہیں قرآن پڑھیا کہ بڈھے ہو گئے وہ بھی پڑھیا کرو۔ اے کوئی تسی بڈھے چھوٹے نہیں ہوئے، تواڈے جو کیڑا بندہ جن کی عمر 120 سال ہو گئی ہوگی، کوئی بھی بندہ نہیں۔ اگر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 120 سال کی عمر میں آ کر حضور سے قرآن پڑھا، اسی تو اتنے بڈھے ہی نہیں ہوئے۔
نیت کر لو. بابا صاحب علیہ الرحمہ ان کے خلیفہ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ فوائد الفاظ میں وہ فرماتے ہیں انسان اگر تو نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کے پڑھنے کی جب تجھے پتا چلے فوراً اس کے پڑھنے کی نیت کر لے. پڑھنے کی نیت کر لے کہ میں نے قرآن پڑھنا. اگلے لمحے بھی اگر تو فوت ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کے پڑھنے والا طالب علم ہو اور پڑھنے کی نیت رکھتا ہو، اگر وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر سکا ہو، اگر وہ فوت ہو جائے، جب وہ قبر میں جاتا ہے عالم برزخ میں جاتا ہے تو فرشتے اسے ایک فروٹ پیش کرتے ہیں. وہ جس طرح یہ گریپ فروٹ ہے نا، اس طرح کا فروٹ ٹائپ کا کوئی فروٹ ہے، وہ اسے پیش کرتے ہیں. جو ہی وہ فروٹ کھاتا ہے اس فروٹ کے کھاتے ہی پورے کا پورا قرآن رب تعالیٰ اس بندے کے سینے میں محفوظ فرماتا ہے. نیت اتنی اچھی چیز ہے. قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت. محبوب کریم علیہ السلام یہ جو دعا فرمایا کرتے تھے میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، آپ دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار. یا اللہ دن کے اطراف میں اور رات کی پہنائیوں میں بھی یا اللہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. سرکار یہ دعا فرماتے تھے ہر وقت. وہ اور نبی کریم علیہ السلام کا قرآن کریم کا دور کرنا یہ کیوں ہے؟ کیا حضور مات اللہ قرآن بلند کا خدشہ ہے؟ قرآن تو خود کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. یہ خدشہ بھولنے کا نہیں تھا، یہ اس لیے تاکہ امت کو قرآن کے ساتھ یہ وابستہ کیا جائے، پیوستہ کیا جائے، امت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور دور کرنا امت کے لیے سنت بنا دیا جائے. حفاظ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ پوری زندگی معمول بنا رہا کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اور یہ جو آپ کے بچے آپ یہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی بے قدری ہو گئی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح طور پر قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ بلکہ 10 کا تو ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑا رچ شہر ہے. یہاں پر قراء حفاظ کافی سارے موجود ہیں اور میں بھی یعنی یہاں کے قراء سے بڑا متاثر ہوں. قاری ادریس صاحب سے میں نے قرآن سنا اور ایک دو اور صاحب سے قرآن سنا، میں بڑا خوش ہوا. تو یہ بڑی سعادت ہے قرآن کریم ہم صحیح پڑھ لیتے ہیں. ورنہ آج کل لوگوں کی جناب پہلی ترجیح ہے کہ ہم نے ایجوکیٹر میں بچہ داخل کرانا ہے جی، وہ فلاں میں بیکن میں کروانا ہے، وہاں پر وہ بالکل پیور برٹش ایکسنٹ میں بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں. اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے جناب، اور اس کے لیے بھاری ٹیوشن ہے. مجھے کسی آدمی نے بتایا وہ 4 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں میں اپنے بچے کی ایک بچے کی ٹیوشن 25 ہزار روپیہ دیتا ہوں. میں آگے چلیا اجی دے اپنے مہینہ پڑھانا وہ سادہ نہیں تین درخواست تو ایک بچے کی ٹیوشن دینا 1 گھنٹے دی کرنا کیا ہے؟ انگریزی سکھانی. انگریزی یہ غلط لہجے بھی ہو جائے تو پھر بھی گناہ کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ پنجابی جو انگریزی بول لے تو ان بندہ گناہ گار ہے، کہ اگر وہ تدا بول لے تو ان کو نیکیاں نہیں. لیکن قرآن کریم کے متعلق تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب. قرآن کریم کو پنجابی میں نہیں پڑھنا، کسی اور زبان میں نہیں پڑھنا. میں ڈنمارک میں گیا تو میں وہاں پر ناظر اور حفظ بھی میں خود کرواتا تھا، بقیہ کلاسیں میں خود بھی دیتا تھا. وہ بچے وہ یہ میاں میر علیہ الرحمہ کی وہ یعنی فیملی سے وہاں پر ایک فیملی تھی ان کی اولاد میں سے، تو انہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا تو کہنے لگے کہ انکل آپ اور طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری امی اور ابو اور طرح سے پڑھتے ہیں. میں کہا وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہمارے ابو جی اور ہمارے امی جی وہ تو پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں. میں کہا پنجابی قرآن تو عربی میں ہے، پنجابی میں تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹائل ہے نا معروف آوازیں نکالنا، یہ عربی ہے تو ہمارے والدین وہ پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب. یہ علماء یہ آپ کے مؤثر ہیں جو آپ کو اس طرح آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت پر لازم فرمایا. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پڑھنے پڑھانے والوں کا اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مزید اخلاص نصیب فرمائے. جس عزیز نے قرآن حفظ کیا مولا کریم اسے اس کو سنبھالے رکھے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ